الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی نبیہ وحبیبہ سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بالصدق والصفاء وعلينا معهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أفضل بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا. لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل. روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے. حبیبی یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. اس رواش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. درود پاک پھر دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آپ حضرات بھی کچھ دیر سے تشریف لانے لگے. گرمی کی شدت ہے مگر اللہ و رسول کے کلام کی لذتوں کا کیا کہنا. یہ مبارک اور مسعود گھڑیاں زندگی کی کامیاب ترین ساعتیں ہیں جو اللہ و رسول کے ذکر میں گزر جائیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا. قیل وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ؟ قال مجالس العلماء وفی روایت حلق الذکر. کہیے سبحان اللہ. میرے آقا ایک روز صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں، جب تم جنت کے باغیچوں سے گزرا کرو تو کچھ چر لیا کرو. بھولی بھیڑوں کا آقا کائنات کو کس درجہ خیال ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں جب تم جنت کے باغیچوں سے گزرا کرو تو کچھ چر لیا کرو.
صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کی کیاریاں، جنت کے باغیچے کہاں ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا علماء کی مجلسیں، ان میں اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے، یہ جنت کی کیاریاں ہیں، اور ان میں کلمات طیبات، کلمات حسنات کا سن لینا یہ روحانی غذا ہے، کچھ چر لینا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث طیبہ میں میرے آقا نے مساجد کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ مسجدیں جنت کی کیاریاں ہیں، جب دنیا فنا ہوگی تو یہ مسجدیں ایسے ہی آسمان پر اٹھا لی جائیں گی اور انہیں جنت کے محلوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ ایک روایت میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو یہ آرزو رکھتا ہو کہ وہ جنت کے محل دنیا میں دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ مسجد کی زیارت کرے، مسجد کی زیارت کے لیے حاضر ہو۔ ایک اور حدیث طیبہ ذہن میں آئی، اللہ رب العزت سے حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا مولا جو تیرے دربار میں یعنی مسجد میں حاضر ہوتے ہیں وہ تیرے زائر ہیں، اور زائر کا جس کی زیارت کے لیے وہ آئے صاحب خانہ پر حق ہوتا ہے، تو اے مولا یہ تیری بارگاہ میں حاضر ہونے والے، مسجدوں میں حاضر ہونے والے یہ تیرے زائر ہیں، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے جو بندے میرے گھر حاضر ہوتے ہیں، میری زیارت کو آتے ہیں، میں ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، اور جب یہ میرے پاس حاضر ہوں گے تو میں انہیں اپنی زیارت کراؤں گا، اپنا دیدار کراؤں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو موسم گرما میں تھوڑی دیر پہلے مسجد میں آنا گراں گزرتا ہے، احادیث طیبات کی سیر کیجئے اور اندازہ لگائیے کہ یہ لمحات کس قدر بیش قیمت ہیں، ان کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ جتنی دیر مسجد میں رہے گویا باغیچہ جنت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل کے دیدار کی آرزو میں اس کے گھر آنے والے اس کے مہمان ہیں۔ جب وہ یہاں سے واپس کرے گا تو اپنے فضل سے نیکیاں عطا کر کے گناہوں کی بخشش کے ساتھ بھیجے گا، اور جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو اپنے مولا کا دیدار کرو گے، وہ اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا، اور اللہ کی جنت میں اللہ کے دیدار سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ حضور سیدنا قطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ وارضاہ عنہ فرماتے ہیں ما بجنت از برائے کار دیگر می رویں نے تفرج کردنے توباؤ کوثر می رویں۔ ہم تو جنت میں کسی اور ہی مقصد سے جائیں گے، وہاں کی بہاروں اور توبہ و کوثر اور جامع سلسبیل اس سے سیرابی یا ان کی لطف اندوزی کے لیے جنت میں نہ جائیں گے۔ ہمارا مقصد تو جنت میں جانے کا کوئی اور ہی خاص مقصد ہوگا۔ جانتے ہو وہ کیا مقصد ہے جسے غوث سمدانی اشاروں میں بیان فرماتے ہیں؟ وہ ہے جمال الہی کے جلووں کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا، کہ جنت کی نعمتوں میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ درود پاک سنائے صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مسجد میں آ کر اللہ و رسول کا ذکر سننا یہ تو بڑی سعادتوں کا خزانہ ہے۔ ایک سعادت نہیں، ہزار ہا بلکہ لا تعداد بے شمار کروڑ ہا کروڑ سعادتوں کا خزانہ ہے۔ مسجد تو وہ بابرکت جگہ ہے کہ بے چین دلوں کو یہاں قرار آتا ہے، بے سکونوں کو سکون ملتا ہے، بے اطمینانوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ مسجد وہ مبارک جگہ ہے، خاموش مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤ اور دل میں بس یہ ارادہ ہو نماز قائم ہوگی تو نماز پڑھیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں انتظار الصلاۃ صلاۃ، جو شخص نماز کے انتظار میں ہے گویا وہ نماز ہی میں ہے، تو یہ مسجد میں بیٹھا ہے، نماز کا انتظار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا گویا یہ
عبادت کرنے والا، نفل ادا کرنے والا بندہ ہے، تو جس مسجد کی عظمتوں کا یہ حال ہو کہ اس مبارک زمین کے قطعے پر آ جانا بے شمار برکتوں سے مالا مال ہونے کا باعث ہے، وہاں آنے میں تساہل کیسا، سستی کیسی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شدت الحر من فی جہنم، گرمی کی جو سخت شدت ہوتی ہے یہ جہنم کے سانس لینے سے بڑھتی ہے۔ جب سخت گرمی دیکھا کرو تو جہنم کی گرمی، شدت و حرارت کو یاد کیا کرو۔ جب جہنم کی یاد آئے گی تو اپنے مولا کے ذکر کی طرف سبقت و رغبت ہوگی۔ سبقت جلدی آنا، پہلے آنا، رغبت دل کا کھچنا، مائل ہونا۔ جب اپنے مولا کی طرف آنے میں کوئی رغبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کے درمیان ملائکہ میں مباحثت فرماتا ہے، دیکھو یہ بندہ میری طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت طیبہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اکتساب فیض کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے، حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب اللہ سمجھنے کا سچا ذوق عطا فرمائے۔ ان اول بیت، ان تاکید کے لیے ہے، رب تعالیٰ عز و جل کا طریقہ کرم ہے کہ جہاں کہیں منکر کا انکار ظاہر ہو یا بعد میں آنے والے زمانے میں امکان ہو، اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن کو جانتا ہے، تو اس کلام کی ابتدا اللہ رب العزت انا، قد، لقد یا علا جیسے تنبیہ اور تاکید کے حروف سے فرماتا۔ اللہ رب العزت نے اس کلام کا ایک آغاز فرمایا انا اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو ہم نے لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا، للذی ببکہ، وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس کلام کا آغاز انا سے کیوں فرمایا؟ یہودیوں نے جب اللہ کے حبیب کو اور صحابہ کرام کو کعبہ معظمہ کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے یہ جان لیا کہ انہوں نے کعبہ معظمہ کو قبلہ صلاۃ بنا لیا اور یہ نماز بیت المقدس کے بجائے کعبے کی طرف پڑھنے لگے، تو انہوں نے اعتراض کیا بیت المقدس پہلے ہے، انبیاء کرام کا قبلہ ہے، وہاں لاکھوں لاکھ انبیاء کرام، ہزاروں ہزار انبیاء کرام اس طرف عبادت میں رخ کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے۔ انہوں نے قبلہ اول کو چھوڑ کر نیا قبلہ نماز بنا لیا، افضل کو چھوڑ کر غیر افضل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ رب العالمین عز و جل نے ان کے اس خیال کو باطل قرار دیتے ہوئے جواب میں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو ہم نے عبادت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا، وہ تو مکہ مکرمہ میں کعبہ معظمہ ہی ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے بڑے اعتبار اپنے ظہور کے یہ بات کہی۔ اصل کیا ہے؟ کعبہ معظمہ اللہ تعالی عز و جل نے کہاں بنایا، کب بنایا؟ سب سے پہلے جب آسمان بھی نہ تھا، زمین بھی نہ تھی، تو پانی ہی پانی تھا، پانی ہی پانی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے حکم فرمایا، پانی پر بہت سارے جھاگ پیدا ہوئے، جھاگ ظاہر ہوئے، اور آج جہاں کعبہ معظمہ ہے اس جگہ ان جھاگوں کا جھمگٹ ہو گیا، وہ جھاگ اکٹھے ہو گئے۔ 40 سال تک روایت صحیحہ کے مطابق اللہ تعالیٰ عز و جل نے اسے اسی طرح رکھا۔
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلنے کا حکم فرمایا. یہ جھاگ جو پھیلا، اس جھاگ کے پھیلنے سے خشک ہو کر جو سطح ظاہر ہوئی اسی کو ہم زمین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان جھاگوں کو پھیلا کر زمین بنانے سے پہلے آسمان کو بنایا، اس کے بعد اس کو پھیلنے کا حکم فرمایا. تو گویا یہ وہ مقام ہے جہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی. اب اولا بیت، سب سے پہلا گھر یہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرشتوں کو حکم فرمایا، جاؤ اس مقام پر ایک عبادت کے لیے گھر بناؤ جو مرکز ہدایت ہوگا، جس سے ہم عالمین کے لوگوں کو، سارے جہان کے لوگوں کو ہدایت عطا کریں گے. اور اس مقام پر تم جو کعبہ معظمہ جہاں ہے جو عمارت بناؤ، وہ عمارت یہاں سے جانے والے پتھروں سے بنے. تو سب سے پہلے جو کعبے کی تعمیر ہوئی وہ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے تعمیر کی، اور وہ جنت کے یاقوت کے ذریعے ہوئی. جنتی یواقیت اور جنت کے گارے سے وہ تعمیر کیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ عز و جل نے حکم فرمایا کہ اسے عین بیت المعمور کے مقابل بنانا. وہ مقام جو قدسیوں کا کعبہ ہے، جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، عین اس کے مقابل کعبہ بنایا گیا. اور اس کی تعمیر اول فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کرائی. یہ آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کی بات ہے. اور محدثین نے جو روایات ذکر کی ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تعمیر جو ملائکہ نے کی آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے 2000 برس پہلے. اور بیت المقدس کس نے بنایا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے. آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو آدم علیہ السلام نے اس کی اصلاح فرمائی اور اس کی تعمیر کو درست فرمایا. جو اس میں کمی زمانے کے امتداد سے ظاہر ہے، آدم علیہ السلام کی تشریف آوری سے 2000 برس پہلے جو کعبہ تعمیر کیا گیا، اس میں 2000 برس بعد جو تغیرات آئے وہ آدم علیہ السلام نے درست فرمائے، پھر حضرت شیس علیہ السلام نے درست فرمائے. بیت المقدس یہ تعمیر ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اور اسے اللہ تعالیٰ عز و جل کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا. اور تعمیر میں جنوں سے کام لیا، جن بنا رہے تھے. اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا ضَلَّهُ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتِهِ. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا، مسجد کی تعمیر ہونے لگی. بہت بڑی مسجد ہے یہ بیت المقدس. جن رات دن محنت سے تعمیر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے قرب خاص میں بلایا جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک الموت حاضر ہوئے، سلام عرض کیا اور مولا کا پیغام پیش کیا. فرمایا ہمیں بارگاہ الہی کی حاضری میں کوئی مجال نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں اس کی تعمیر مکمل ہو جائے، اس کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان کا یہ معروضہ سماعت فرمایا اور جبرائیل علیہ السلام سے حکم فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ آپ کا مولا آپ کا وصال اور قرب چاہتا ہے اور اس کی تعمیر ہم کرانے والے ہیں. آپ نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو جائیے اور اسی حالت میں آپ کھڑے رہیں گے، تعمیر ہوتی رہے گی. میرے آقا فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایسا خشوع اور خضوع اور سکوت ہوتا کہ آپ کے سر پر پرندے بیٹھ جاتے، کاندھے پر پرندے بیٹھ جاتے. تو آپ اطمینان سے نماز پڑھتے تھے، اس لیے نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے، روح قبض کر لی گئی اور یہ نماز کی حالت میں کھڑے رہے. عصا سہارے کے لیے کھڑا کر لیا تھا، اس سے ٹیک لگا کر نیت کر لی، روح قبض بھی ہو گئی اور یہ قیام کی حالت میں کھڑے رہے. جن تعمیر میں لگے رہے، بیت المقدس کی تعمیر ہوتی رہی.
اللہ رب العزت فرماتا فلما قضینا علیہ الموت ما دلہ علی موتہ، جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ کیا تو ان کی موت کے بارے میں کسی نے نہ جانا، ما دلہ علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتہ، یہاں تک کہ ہم نے دیمک کو حکم دیا اور دیمک نے ان کا عصا کھایا، عصا گر گیا، عصا گرنے سے جنہوں نے جان لیا کہ ان کا وصال ہو گیا۔ یہاں چند باتیں میں ٹھہر کر عرض کر دوں، یہ جو اہل گہلے دیوبندی وہابی کہتے ہیں نہ مرنے جینے میں سب برابر ہیں، دیکھو شان نبوت حدیث پاک میں ہے 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح قیام کی حالت میں رہے اور جن تعمیر میں مصروف رہے۔ دیمک نے عصا کھایا، حرم اللہ علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبی کے جسم کو کھائے۔ دیمک نے عصا کھایا لیکن جو ایڑیاں قریب تھیں انہیں کیڑوں نے نہ کھایا، جسد پاک ایسا ہی سلامت رہا، اگر کوئی تبدیلی آتی تو جن جان جاتے کہ ان کا وصال ہو گیا۔ پھر لباس مبارک اتنے طویل زمانے تک موسم کے تغیرات کے باوجود ایسا ہی رہا، پتا چلا نبی محفوظ ہوتے ہیں اور جو ان سے متصل ہو جائے وہ بھی محفوظ و معمول ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی اور کعبے کو اولیت حاصل ہے، تو یہود کے اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ سب سے پہلے اللہ کا جو گھر ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، اس کے بعد اس کی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی، شیس علیہ السلام نے اس کی درستگی کی، طوفان نوح میں یہ ختم ہوا، منہدم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جنتی پتھروں کو اٹھوا لیا، وہ چلے گئے۔ اب زمانہ ابراہیمی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، اے جبرائیل جاؤ ہمارے خلیل سے کہو کعبہ تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم تعمیر کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام سامان دے رہے ہیں اور انجینئر کا کام جبرائیل امین کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ عمالقہ کے دور میں تعمیر ہوا، اس کے بعد قصا کے دور میں تعمیر ہوا، پھر قریش کے زمانے میں تعمیر ہوا۔ اب پتا چلا کہ آسمان کی جانب سے جن کی تعمیر کا حکم آیا ان 2 مسجدوں میں مسجد اقصی اور کعبۃ اللہ ہے، اور کعبۃ اللہ پہلی تعمیر ہے۔ تو آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس، بیت اسے کہتے ہیں جس میں بیوتت ہو، یعنی جس میں ٹھہرا جائے، رات گزاری جائے، چھت والا مکان۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اسے دار نہیں فرمایا بلکہ ان اول بیت پہلا گھر وہ جس میں گھر والا رہے۔ اب گھر والا جس گھر میں رہے وہ اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے میاں عباس کا گھر ہے، میاں طیب کا گھر ہے، یہ سلیمان بھائی کا گھر ہے۔ گھر والے کی نسبت سے گھر کا نام معروف ہوتا ہے، اور یہ گھر وہ ہے جس میں نہ کوئی رہتا ہے نہ کام کرتا ہے، یہاں تو اس کے اللہ عز و جل کے جلوے رہتے ہیں، یہاں تو اس کے انوار و تجلیات آتے جاتے ہیں۔ تو جب اللہ کے انوار و تجلیات کا یہ مرکز ہے تو اس نسبت سے کہ اللہ کے جلوے یہاں بستے ہیں، اللہ کے انوار یہاں آتے ہیں، تو اس کا نام ہوا بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ ورنہ اللہ گھر سے پاک ہے، در سے پاک ہے، تو یہ ہوا بیت اللہ، اور چھت والا ہے اس لیے بیت کہا، دار نہ کہا۔ دار اسے کہتے ہیں جس میں کمرے کے علاوہ برانڈا بھی ہو، صحن بھی ہو، اور ضروریات کے مقامات بھی ہوں تو کہا جاتا ہے دار۔ اور اگر اتنا وسیع حویلی ہو کہ کار پارکنگ کی بھی جگہ ہے، گھوڑا باندھنے کی بھی جگہ ہے، اور دیگر ضروریات کی بھی جگہ ہے، نہانے کی بھی جگہ ہے، کھانے پینے کی بھی جگہ ہے، تو عربی میں اسے کہتے ہیں منزل۔ میرے عزیز، آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ ان باتوں سے ہمیں کیا فیض ہوگا
آپ کو یہ فیض ہوگا کہ قرآن سمجھنا ماؤ شما کا کام نہیں، یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑھائے ہوئے سکھائے ہوئے طریقے پر صحابہ سے سیکھا، پھر انہوں نے تابعین کو سکھایا، پھر تبع تابعین کو سکھایا، اور یہ سلسلہ علماء حقہ علماء ملت دین تک پہنچا۔ اس لیے کہ یہاں ذرا ذرا سے فرق سے نام اور معنی میں تغیر آتا ہے۔ ہم گھر کہتے ہیں، ہر ایک کو گھر مانتے ہیں، لیکن یہاں حال یہ ہے کہ گھروں کی نسبت سے ان کے نام بدلتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ان اول بیت وضع للناس فرمایا، ہم نے لوگوں کے لیے بنایا۔ یہ لام نفع کے لیے ہے، ملک کے لیے نہیں کہ ہمارے لیے بنایا ہم سمجھیں ہمارا ہے، بلکہ لوگ اس سے نفع اٹھائیں، تو سارے لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہی ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ مبارک گھر ہے جو بکہ میں ہے۔ مکہ مکرمہ بڑی عظمت والی بستی ہے، شان والے کے نام بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسماء کی کثرت صفات کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس شہر مبارک کا نام بکہ فرمایا، اس کا نام مکہ بھی ہے، اس کا نام الامین بھی ہے، اس کا نام دار القرا بھی ہے، اس کا نام علیسا بھی ہے، اس کا نام دوست بھی ہے، اس کے نام بکھاسا بھی ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں کعبہ معظمہ کے، مکہ مکرمہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بکہ فرمایا، یہ بکن سے بنا۔ بکہ کے معنی کچل دینے والا، تو جو اس سے دشمنی کرتا ہے اور کعبہ معظمہ کی مخالفت میں اسے مٹانے کے لیے آتا ہے، یہ اسے کچل ڈالتا ہے۔ دیکھو ابرہا آیا تھا مٹانے کو، چھوٹی چڑیوں کی فوج آئی اور آسمان سے پتھر برسائے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب ملاحظہ کیا آپ نے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کے مکر کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ذلت کے ساتھ پارا پارا کر دیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کرائی۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، چھوٹی چھوٹی چڑیاں اللہ نے آسمان پر بھیج دی۔ تو بکے کے معنی کچل دینے والا، تو جو اس کی دشمنی اور مخالفت میں توڑنے مٹانے آتا ہے اسے یہ کچل دیتا ہے۔ عمالقہ نے یہ ارادہ کیا کہ کعبہ ڈھا دیں، انہیں کچل دیا گیا، اللہ کے عذاب نے انہیں لے لیا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ حجاج ابن یوسف نے تو منجیق سے آگ برسائی، خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا، اسے کیوں ہلاک نہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اسے کیوں نہ کچلا مکے کی اس بے حرمتی نے؟ تو وہ کعبہ ڈھانے نہیں آیا تھا، حضرت عبداللہ ابن زبیر سے جنگ کر رہا تھا، ان کی فوج کعبے میں چھپی ہوئی تھی، ان پر حملہ کیا تھا۔ کعبے کو تو بعد میں جب وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید ہو گئے تو اس نے صفائی کرائی اور کعبے کا احترام کیا، سارے کام کیے، تو اس کی نیت کعبے کو برباد کرنے کی نہ تھی، اس لیے اس کا یہ گناہ تو گناہ تھا، لیکن اسے اسی وقت ہلاک نہ کیا گیا۔ جو بربادی کا ارادہ لاتا ہے اسے مٹا کر کچل کر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے بکہ۔ اور مکہ کے معنی چوسنے والا، خشک کر دینے والا، صاف کر دینے والا۔ یہ حاجیوں کے گناہوں کو چوس کر پاک و صاف کر دیتا، اس لیے اس کا نام مکہ بھی ہے۔ کبھی وقت ملا تو اس مکہ مکرمہ کے پرعظمت ناموں پر ہی علیحدہ سے تفسیر ہو، تب آپ سمجھیں گے کیسی عظمتوں والا یہ شہر ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اس مبارک شہر میں پیدا کیا، اور جب محبوب کی پیدائش کے لیے اسے چنا تو ساری عظمتوں سے اسے لبریز کر دیا، اسے ساری عظمتیں عطا کر دی، اس لیے کہ قیمتی موتی کی سیپ بھی قیمتی ہوتی ہے میاں۔ عظمت والے محبوب جلوگر ہونے والے تھے، تو اس شہر کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ اللہ رب العزت نے للذی فرمایا، اس لیے کہ کسی کو تردد نہ ہو، الذی نہ فرمایا، بلکہ تاکید کے لیے ایک لام کا اضافہ کیا۔ اللہ کا سب سے پہلا گھر جو ہم نے عبادت کے لیے بنایا، لوگوں کے لیے اس میں ہدایت رکھی، وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ اس میں اللہ نے
کیا کچھ رکھا ہے، فیہ آیات بینات۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں پھر میں اس سلسلے میں گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سمجھنے سمجھانے کا ذوق عطا فرمائے۔ اولیت سے اللہ تعالیٰ نے مکے کے کعبے کی عظمت بیان فرمائی۔ قاسم نانوتوی نے لکھا کہ نبی کے آخر آنے میں فی ذات ہی کوئی فضیلت نہیں، اور اللہ رب العزت نے کعبے کو سب سے پہلا گھر بتا کر اس کی افضلیت و فضیلت کو ذکر کیا۔ پتہ یہ چلا کہ اولیت میں بھی فضیلت ہے اور آخریت میں بھی فضیلت ہے۔ هو الاول هو الاخر، اللہ کے محبوب هو الاول هو الاخر کا مظہر کامل ہیں، وہ نبی ہونے میں سب سے اول ہیں اور ختم الرسل ہونے میں سب سے آخر میں ہے۔ اول عربی میں اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ نہ کوئی ہو اور نہ اس سے پہلے کوئی ہو، بعد میں ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ایسا فرد جو اولیت میں یگانہ ہو، اس سے پہلے کوئی نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی نہ ہو، وہ اول ہے۔ اور آخر عربی میں اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ کوئی نہ ہو، اس کے بعد کوئی نہ ہو، پہلے چاہے کتنے ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو حضور اول ہیں، فضل والے ہیں، حضور آخر ہیں، فضل والے ہیں، اور قرآن نے هو الاول والآخر کہہ کر اول ہونے میں بھی فضل بتایا، آخر ہونے میں بھی فضل بتایا، اور کعبے کی اولیت کو، کعبے کی فضیلت کا سبب بتا کر یہود کو خاموش کر دیا۔ تم نہیں جانتے کعبہ ہی اول ہے، بیت المقدس سے یہ افضل ہے، اس کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، اس کی ایک رکعت 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور بیت المقدس کی ایک رکعت 50,000 کے برابر۔ معلوم ہوا افضل یہی ہے، ان اول بیت، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کعبہ ہی سب سے پہلا گھر ہے جو ہم نے لوگوں کی عبادت اور ہدایت کے لیے بنایا۔ اس میں ہم نے لوگوں کے لیے ہدایت رکھی ہے، انشاءاللہ الرحمن اس کی ہدایات اور مرجع ہدایت، منبع ہدایت، مخزن ہدایت ہونا آیت طیبہ کے اگلے حصے سے ظاہر ہوگا۔ شان تو یہ ہے کہ جو مومن گناہوں سے لتھڑا جاتا ہے، ایمان سلامت لے جاتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا۔ بخاری میں حدیث طیبہ ہے، فرشتہ اس وقت جب حاجی طواف افاضہ کرتا ہے، طواف زیارت کرتا ہے، اس کے شانے کے درمیان ہاتھ رکھ کر فرشتہ کہتا ہے اللہ نے تجھے پاک کر دیا، جیسے تو آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اللہ نے تیرے گناہ بخش دیے، اگرچہ سمندر کے جھاگوں کی برابر ہوں، اگرچہ ریتے کے ذروں کی برابر ہوں۔ یہ ہے برکت کعبہ معظمہ کی، اور یہ ہے اولیت کی عظمت و افادیت کعبہ معظمہ کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے، سمجھانے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔